बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 122 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के एपिसोड का आगाज़ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़िलाफ़ की गई साजिशों से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी प्रीवियस सारी एपिसोड खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर से चल रही हैं और दिन ब दिन हम उनकी जो साजिशें थी वो बेनकाब होती जा रही हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोज़श पसंदों को गस्व शनीद का मौका देकर सुलह सफ़ाई के साथ वापस जब भेज दिया था, मगर इस नरम और बाइज़्ज़त रवैये के बाद भी ये लोग ज़रा ना शर्माए। उन्होंने मशहूर कर दिया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबके सामने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को कबूल कर लिया है, जिसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा, मगर वो ना तौबा करते हैं और ना ही अहदे से मुस्तफ़ा होते हैं। इसके साथ ही गोरख के लोगों के दिलों में ये बात बिठा दी गई थी कि खलीफा बुढ़ापे में हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देने के काबिल नहीं, इनसे हुकूमत लेकर किसी काबिल तरीन सहाबी के हाथ दे दी जाए तो इससे मुसलमानों का भला है। नाज़रीन कराम, यहाँ कुछ जाली खतूत का भी सहारा लिया गया। इसके फ़ौरन बाद बागियों ने मदीना मुनव्वरा के अकाबर सहाबा हज़रत अली, तलहा, ज़ुबैर और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की जानिब से जाली खतूत तैयार करा के रातों रात कोफा, बसरा, मिस्र जैसे बड़े शहरों में फैला दिए, जिनमें अकाबर सहाबा की तरफ से अवाम को दावत दी गई थी कि अगर उन्हें जहाद करना है वो इज्तिमाई तहरीक का हिस्सा बनकर मदीना तैयबा आ जाएँ और हुकूमत की तब्दीली की कोशिश में इनका साथ दें। अब इनकलाबी मदीना जाने के तैयार हुए एक काफ़िला कोफा में, एक बसरा में, एक मिस्र में तश्कील दिया गया। मरकज़ी लीडरों के जहनों में कार्रवाई का मुकम्मल खाका मौजूद था, मगर उन्होंने अपने ख़ास लोगों के सामने भी सिर्फ इसी हद तक इजहार किया, हम फ़ौजियों के भेस में निकलेंगे और मदीना पहुँचेंगे, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का घेराव करके उन्हें मज़लूल कर देंगे, अगर वो ना माने तो उन्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन अभी साजिश के पहले रुख पर काम किया जा रहा था, यानी मुत्तफ़क़ा मुत्तहदा खिलाफत को सबूताज करने के लिए इक़्तिदार के जो मुतअद्दिद दावेदार खड़े करना था, इसके लिए बाकायदा मनसूबा बंदी की गई थी। बसरा की इनकलाबियों में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोफा वालों में हज़रत ज़ुबैर और मिस्र वालों में अली ज़्यादा मकबूल थे। चुनांचे बसरा वालों को ये समझाया गया था कि उस्मान को मज़लूल करके हज़रत तलहा बिन उबैद खलीफा बनाया जाएगा। कोफा के काफ़िले को ये हदफ दिया कि जाकर ज़ुबैर से मिलें और उन्हें खलीफा चुने। मिस्र वाले इनकलाबियों को इनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक ये बताया गया था कि वो अली के बात पर बैत कर लें। दरअसल मदीना में अकाबर सहाबा के दरमियान जो मुखलिसाना इख्तिलाफ़ राय था, इसकी खबरें बारह भी निकल चुकी थी। जिस तरह आज बहुत से लोग इन बातों को सहाबा की बाहमी अदावत पर महमूल करते हैं, इसी वक्त भी बहुत से लोगों ने यही समझा। कुछ लोगों को ये इत्तलात मिली तो वो ये समझे कि अहले मदीना और ये अकाबर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सियादत और बन्नू उमैया की तरक्की से जलते हैं। उधर सबाइयों तक ये बातें पहुँची तो उन्हें उम्मीद होने लगी कि अकाबर मदीना मौजूदा खलीफा का तख्ता उलटते हैं, इनका साथ देंगे, हालांकि इनकी ये तवक्का बालिग गलत थी। शवाल 35 में कोफा, बसरा, मिस्र से ये काफ़िले रवाना हुए। हर काफ़िले में 1000 के लगभग अफराद थे। ऐसा नहीं कहता कि हज़रत उस्मान के गवर्नर दूसरे अकाबर इन सरगर्मियों इनके नताइज से बेखबर थे। कोफा में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से सब पूछा गया कि हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ लोग खरूज के लिए निकले हैं, इनका क्या अंजाम होगा? तो बतला मिल फरमाया, बाखुदा ये लोग उन्हें कत्ल करके छोड़ेंगे, फिर इनका मकाम जन्नत में होगा, अल्लाह की कसम इनके कातिल जहन्नम में होंगे। मदीना मुनव्वरा इस्लामी शहरों के दरमियान वाक़या था। दूर दूर तक कुफार की कोई सरहद नहीं थी, इसलिए यहाँ हिफाज़ती इंतज़ामात की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुनांचे मदीना में फ़ौज बराए नाम ही हुआ करती थी। शवाल के आखिर में हाजियों का भेस धारे फसादियों के तीनों काफ़िले मदीना मुनव्वरा से 48 मील 77 या 88 किलोमीटर दूर रुके। आम कारकुनों को यहाँ ठहरा कर ख़ास लोग आगे चल दिए। दरअसल आम लोगों को यही समझा कर लाया गया था कि मदीना में एक ज़ालिम हुकूमत मुसल्लत है, जिससे खुद सहाबा बेजार हैं। इस तासुर को बरार करने के लिए ज़रूरी था कि अपने आदमियों को जब तक मुमकिन हो मदीना के हालात से बेखबर रखा जाए और बाद में बवक्त ज़रूरी यकदम मुश्तइल करके आगे लाया जाए। ख़ास लोगों ने आगे जाकर पड़ाव डाला। इनमें से मिस्र वाले वादी ज़िल मरवत, बसरा वाले वादी ज़िल हश्ब और कोफा वाले वादी अल ऊस में ठहरे। फिर काफ़िलों के कायदीन ख़ास साथियों को लेकर मदीना में दाखिल हुए। जब उन्होंने हातिल मोमिनीन हज़रत अली और ज़ुबैर से मुलाकात की तो हर एक को अपनी तहरीक से ना ला पाया। शरपसंदों ने मौक़ा की नज़ाकत देखते हुए हर उस्मान की मजबूरी का मुतालबा करने के बजाय सिर्फ इतना कहा, हम कुछ गवर्नरों को मजबूर कराने का मुतालबा लेकर आए हैं, मगर अकाबर साहबा में से किसी ने इनको मुँह न लगाया।
حضرت علی، طلحہ، زبیر کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عثمان کے خلاف فضا بنانے کے لیے ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت مدینہ کے باہر الگ الگ دستوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند تھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو ذمہ داری سونپ دی تھی کہ وہ عثمان کی ذاتی حفاظت کے لیے چوکس رہیں۔ حضرت عثمان خود بھی مدینہ کی حفاظت کے لیے ضروری انتظامات سے غافل نہیں تھے۔ آپ نے حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 گھڑ سواروں کا دستہ ذی الحجب کی طرف بھیج دیا تھا، اس لیے باغی اس وقت بذرو قوت شہر میں گھسنے کی جرأت نہ کر سکے۔ مصری باغیوں کے سرکردہ لوگ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو مدینہ کے باہر فوجی دستے سمیت موجود تھے۔ باغیوں نے پیشکش کی کہ وہ انہیں خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی نے ان کو ڈانٹ کر بھگایا اور فرمایا، نیک لوگ جانتے ہیں کہ ذی المروہ اور ذی الحجب میں ٹھہرنے والے قافلے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زران مبارک سے لعنت کی گئی ہے۔ بصرہ کے لیڈر حضرت طلحہ کے پاس یہی پیشکش لے کر پہنچے، میں انہیں بالغ یہی جواب ملا۔ کوفہ کے باغی سرداروں کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی یہی جواب ملا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے علم، فطری حزم و احتیاط اور اپنی ایمانی بصیرت کی وجہ سے اقابر صحابہ سازش کے جال میں نہ آئے اور امت کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنے کی صبائی سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ اقابر صحابہ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد یہ لوگ نرم پڑ گئے۔ حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مکمل تسلی کے لیے بھیجا۔ حضرت علی نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا، تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق حقوق دیے جائیں گے۔ قافلے میں عام لوگ سیدھے سادے تھے، جنہیں بہکا کر لایا گیا تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد امیر المومنین کی نمائندے اللہ کی کتاب کے مطابق بات کر رہے ہیں، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ قذیفی کو حتمی طور پر نپٹانے کے لیے حضرت عثمان نے خود مدینہ سے باہر ایک بستی میں آ کر ان لوگوں سے ملاقات کی۔ قرآن مجید کھولا گیا۔ باہی رہنما مختلف آیات پڑھ کر خلیفہ ثالث کے بعد اقدامات پر اعتراضات کرتے رہے اور عثمان ہر بات کا تسلی سے جواب دیتے گئے۔ باہی بھی حضرت عثمان کی مزولی کے مطالبے سے دستبردار ہو کر صرف گورنروں کی تبدیلی پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے انہیں پیشکش کی، آپ لوگ جس عامل کو پسند کریں میں اس کا تقرر کر دوں گا، جسے ناپسند کریں گے اسے ہٹا دوں گا۔ بدلے میں آپ نے ان سے وعدہ و انتشار نہیں پھیلائیں گے، اور جب تک حکومت اپنے عہد پر قائم ہے وہ بھی امت کے اجتماعی دھارے میں شامل رہیں گے۔ ان لوگوں نے خوشی سے یہ باتیں مان لی۔ مصر والوں کو ان کی خواہش کے مطابق محمد بن ابی بکر کی گورنی کا پروانہ بھی لکھ دیا گیا۔ یہ معاہدہ 1 ذی الحجہ 35 ہجری کو ہوا تھا۔ معاہدے کی اطلاع سے عالم اسلام کے دیگر شہروں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور تشویش کے شکار مسلمانوں نے چین کا سانس لیا۔ سوزش کی آگ بظاہر ٹھنڈی پڑ گئی اور باہی تحریک کے کارکن اپنے علاقوں کے لیے واپس روانہ ہونے لگے۔ البتہ مالک بن اشتر نجعی اور حکیم بن جبلہ کسی نامول مصلحت کے تحت مدینہ ہی میں رک گئے۔ سازش کا دوسرا جو رخ تھا جعلی خط اور باغیوں کا دوبارہ حملہ تھا۔ اگر یہ فطری سوزش ہوتی تو اس متفقہ معاہدے کے بعد ختم ہو جاتی، مگر سورش کی اصل بھاگ دوڑ جن عیاروں کے ہاتھ میں تھی وہ طے کیے ہوئے تھے کہ فساد کی آگ کسی نہ کسی بہانے بھڑکاتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، مصر واپس جانے والا قافلہ راستے میں تھا کہ کچھ قافلے پر ایک شخص دکھائی دیا، انہیں دیکھ کر بھاگا، پھر قریب آئے، دوبارہ فرار ہو گئے۔ قافلے کے لوگ کو شک و تعقب کر کے پکڑ لیا۔ پھر تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں حاکم مصر کی طرح امیر المومنین کا قاصد۔ تلاشی لی گئی تو عثمان کی زبانی لکھوائی گئی ایک تحریر برآمد ہوئی، جس میں مصر کے گورنر کو حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ قافلے واپس مصر پہنچے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ قافلے والے یہ تحریر دیکھ کر غصے سے بے حال ہو گئے، تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے اس تیزی سے مدینہ واپس پہنچے کہ مقامی لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ اس بار اہل قافلہ میں سے کسی کو پیچھے نہ رکھا گیا، سبھی باغی شہر میں گھس گئے۔ آنن فانن بصرہ اور کوفہ جانے والے بھی لوٹ آئے اور یہ باغیانہ کارروائی میں شریک ہو گئے۔ شہر کے راستوں میں ناکوں پر قبضہ کر کے انہیں اہل شہر کو بے بس کر دیا۔ پھر چند باغی حضرت علی کے پاس گئے اور بولے، آپ ہمارے ساتھ عثمان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی نے بیزاری سے کہا، اللہ کی قسم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ بولے، تو پھر آپ نے ہمیں وہ خطوط کیوں لکھی جن میں انقلاب کی دعوت دی گئی تھی؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ سن کر عام بلوائی ایک دوسرے کا منہ تکتے لگنے لگے، ارے تم اس شخص کی خاطر لڑ رہے ہو، اس کے لیے غصہ کر رہے ہو۔ دراصل عام باغیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحابہ کی جانب سے انقلاب کی دعوت پر مشتمل خطوط جعلی ہیں۔ یہی باتیں کوفہ والوں نے حضرت زبیر سے اور بصرہ والوں نے طلحہ سے کی۔ صحابہ نے باغیوں کو یہی کہا، آخر تم کو دوسرے قافلوں کے ساتھیوں کا حال معلوم کیسے ہوا؟ تم لوگ الگ الگ سمتوں میں کوچ کر چکے تھے، تمہارے درمیان کئی دنوں کا قافلہ تھا، ہو نہ ہو یہ پہلے سے طے شدہ سازش ہے۔ اب بھائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھا، آپ نے ہمارے بارے میں یہ کوئی خطوط لکھے ہیں؟ عثمان نے سیدھی اور اصولی بات کی، فرمایا، 2 باتوں میں سے ایک اختیار کرو، یا تو اس پر 2 مسلمانوں کی گواہی لے لاؤ کہ یہ مراسلہ میں نے لکھوایا ہے یا خط، یا مجھ سے اللہ کی قسم لے لو کہ میں نے یہ لکھا ہے یا لکھوایا ہے۔ نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، کیونکہ
کیونکہ مہر جعلی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ باہی کو کوئی شرعی گواہی پیش نہ کر سکے۔ عثمان نے خلف لینے پر آمادہ ہوئے، ایک انتہا پسندانہ سوچ کے ساتھ، ان کی ایک ہی رد تھی، تم نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ باغیوں نے یہ بھی کہا اگر یہ آپ کا خط نہیں تو پھر یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ محمد بن سلمہ کی رائے بھی یہی تھی کہ یہ سازش مروان نے کی ہے، مگر حضرت عثمان کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ مروان کو قتل ہی نہ کر ڈالیں، اس لیے انہوں نے مروان کو ان کے سپرد نہ کیا۔ مشہور ہے کہ خط لے جانے والا شخص عثمان کا کوئی غلام تھا جسے اس کے کرتب مروان نے بھیجا تھا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ عثمان کا کوئی غلام اس سازش میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ سازشوں نے جھوٹ موٹ یہ مشہور کر دیا کہ ان کا غلام پکڑا گیا ہے۔ باہی کا مسجد چند دنوں تک مدینہ میں دندلاتے رہے۔ مدینہ کے لوگ فساد کے ڈر سے گھروں میں بیٹھ کے، حضرت عثمان اس دوران مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعے کا دن آیا تو آپ نے ممبر پر خطبہ دیے، اس دوران باغیوں نے ہنگامہ کر دیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کنکریوں کی بارش کر دی۔ آپ زخمی ہو گئے، غشی تاری ہو گئی۔ صحابہ کرام آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے اور اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، یہ احوال تھے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، جو دن بدن آپ کے لیے میں پیش کر رہی ہوں، اور زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں سے آگے کے ایپیسوڈ کے بارے میں اور یہاں سے آگے تاریخ کی روشنی میں کیا ہوا آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔